آخری بات، حدیث مبارکہ میں روایت بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے گناہ کار، بدکار، سیاہکار سمجھ کر اس کی لاش کو گندگی پر پھینک دیا، اور تھا بھی ایسا بظاہر۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا، اے موسیٰ، میرا فلاں بندہ جو گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے، اعزاز و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے باری تعالیٰ، وہ تو گناہگار، بدکار، سیاہکار بندہ ہے ساری زندگی، اس نے کوئی نیک عمل کیے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، وہ انعام و اکرام کا مستحق ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ایک عمل نے مجھے فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ، وہ کیا عمل ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل یہ کہ یہ ایک مرتبہ تورات پڑھ رہا تھا، تورات پڑھتے ہوئے پڑھتے پڑھتے ایک جگہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، بعض روایت میں کہ میرے محبوب کا نام احمد آیا، اس شخص نے میرے محبوب کے نام کو بے اختیار چوم لیا، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس عمل کی وجہ سے میں اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس نام کی آپ خیر و برکات دیکھیے، تو جب اس نام کی خیر و برکات اتنی ہے، جو شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، جو دعوت و تبلیغ والا کام ہے، جو شخص وہ کام کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کتنی زیادہ خیر و برکات رکھی ہیں۔ یقیناً اس نام اور اس کام دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی خیر و برکات، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔